فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت النبی از قرآن۔ مؤلف ہیں استاد محسن قراتی صاحب، مترجم ہیں محمد علی ترمذی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 159۔ عنوان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارنامہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کو توحید میں بدل دیا۔ بیٹی کی پیدائش جو معاشرے کے لیے ننگ و عار تھی، اسے عزت میں تبدیل کر دیا۔ عورت کے لیے حق ملکیت، شوہر کا انتخاب، وراثت کا حق اور حصول علم، حج، جمعہ اور جماعت میں شرکت کا حق، علمی، معنوی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی فعالیت کا حق تسلیم کیا۔ جہاں پر قرآن مجید اولو الالباب اور خرد مندوں کا تذکرہ کرتا ہے اور فرمایا خرد مند آسمان اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اپنے خدا سے گفتگو اور دعا کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان خرد مندوں کی دعا مستجاب کرتا ہے، اور فرمایا میں تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ جی ہاں، زمانۂ جاہلیت میں جس عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، لیکن قرآن مجید نے اسے اولو الالباب کا جز قرار دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کے 195 میں یہ تذکرہ آیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے ارشاد ہوا، اپنے گھر پر رہو۔ یہ بات کہنے کی نہیں کہ گھر میں رہنے سے مراد پیچھے رہنا، کیونکہ آیت نمبر 34 میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت جو تمہارے گھر پر نازل ہوئی اسے تلاوت کریں، یعنی گھر میں رہتے ہوئے دانشمند بننے میں کوئی چیز مانے نہیں۔ اس دوران ارشاد ہوا گھر سے نکلتے وقت تبریج کے ساتھ نہ نکلیں۔ تبریج برج سے ہے، یعنی بلند عمارت کو کہا جاتا ہے۔ تبرج یعنی خود نمائی کرنا، جس طرح بلند عمارتیں خود نمائی کرتی ہیں۔ اس لیے اسلام کا نظریہ ہے کہ عورت دانشمند اور حکیم ہو، لیکن خود نمائی اور جلوہ گری نہ دکھائے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے ہمدوش ہو کر معنوی کمالات حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گراں قدر بخشش اور اجر حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ صفحہ نمبر 160 ہے اور عنوان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل دوسروں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی نسل بھی اسوہ ہے۔ جن ایام میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو یہ ایام شہادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، اور اتفاق ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہی ایام ہیں۔ اور یہ نقطہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چہردہ معصومین علیہ السلام میں سے ایک کو عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہونا لازمی تھا، کیونکہ اگر تمام معصومین میں مرد ہوتے تو اسلام نے جتنی تاکید خواتین کے لیے کر رکھی ہے، جیسے بیوی، خانہ داری، بچہ داری، حجاب و عفت، مشکل اور ناپسندیدہ حالات میں صبر اور تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا، یہ فقط اس دنیا میں نصیحت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ شاید خواتین خود سے یہ کہتی ہیں کہ اگر معصومین میں سے ایک عورت بھی ہوتی تو ہمارا بھی خیال رکھتی، یہ سب وصیتیں اور ذمہ داریاں ہمارے لیے نہ ہوتیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود خواتین کے لیے نمونہ ہے، تاکہ خواتین کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام جو کہتا ہے وہ قابل عمل ہے۔ فقط فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی نہیں، بلکہ آپ کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا تاریخ میں خواتین کے لیے نمونہ ہے۔
بلکہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز کی بیٹی فضہ کی دختر اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ قرآن کے ہمراہ بات کرتی ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا خواتین کی زندگی میں فقط مسئلوں میں نمونہ عمل نہیں، بلکہ ہم یہاں بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے چند قابل عمل نمونے ذکر کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید والدین پر احسان کرتا ہے تو جناب زہرا اتنا احسان کرتی ہیں کہ پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے بابا کی ماں ہو، یعنی تمہاری محبت بیٹی سے بھی بڑھ کر ہے ام ابیہا۔ اگر قرآن مجید میں بخشش اور ایثار کی بات ہوتی ہے تو آپ نے اپنا شادی کا لباس فقیر کو اس وقت بخش دیا جب اپنے شوہر کے گھر جا رہی تھیں۔ اگر قرآن مجید میں ہجرت کی بات ہوتی ہے تو فاطمۃ الزہرا نے ہجرت کی۔ اگر قرآن مجید میں صبر، خلوص، تسلیم و رضا، تقوی اور حیا کی بات ہوتی ہے تو بی بی فاطمۃ الزہرا ان کمالات کے عروج پر تھیں۔ اگر قرآن مجید میں علم و حکمت کی بات ہوتی ہے تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک کتاب ہے جسے مصحف زہرا کہتے ہیں، اور ائمہ معصومین آئندہ کے حالات سے مطلع ہونے کے لیے اس کتاب سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید میں کوشش اور ہمت سے کام کرنے کی بات کی گئی ہے تو بی بی فاطمۃ الزہرا کے ہاتھوں میں گھر میں کام کرتے کرتے چھالے پڑ گئے تھے۔ اگر قرآن مجید میں عدالت کی بات کی گئی تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کام کو اپنے اور کنیز کے درمیان تقسیم کر لیتی ہیں۔ اگر قرآن مجید میں الہی نمائندے کی بات کی گئی تو بی بی فاطمۃ الزہرا نے مسجد نبوی میں ایسا خطبہ پڑھا جس میں حکومت وقت کے سامنے احتجاج اپنے شوہر کی حمایت کی، جس کا انجام بالآخر شہادت تھا۔ اگر قرآن مجید میں ایمان اور آخرت اور دنیا کے اشتیاق کی بات کی گئی تو جیسے ہی فاطمہ نے اپنے بابا سے سنا کہ تم سب سے پہلے مجھے ملو گی تو خوش ہو گئیں، اور ان چند نمونوں کو دیکھنے کے بعد ہم یقین کر لیں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ اگرچہ گزشتہ اور موجودہ ثقافت میں مختلف اشعار اور ضرب المثل کے ذریعے عورت کی حیثیت کو کم کیا گیا ہے اور کمزور ظاہر کیا ہے، لیکن قرآن مجید نہ فقط خواتین کو بلکہ تمام مردوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کی بیوی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دو۔ وہ محل میں تھی لیکن محل سے متاثر نہ ہوئی، فرعون کی اکڑ خانی دیکھی لیکن اس سے خوف زدہ نہیں ہوئی۔ رفع اور آسائش کے تمام وسائل، باغ، نہریں، حکومت اور قدرت کہ جس کے سبب فرعون مغرور ہو کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ کیا یہ سب دریا جو میرے نیچے سے گزرتے ہیں یا مصر کی حکومت اور فرما روائی میرے لیے نہیں؟ لیکن اس کی بیوی خدا سے یہ التجا کرتی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں مقام و منزل کی درخواست کرتی ہوں، اے میرے پروردگار بہشت میں اپنے نزدیک میرے لیے گھر بنا۔ اس آیت میں بہشت اور بہشتی گھر سے زیادہ اہم لفظ عندکا ہے۔ خاتون اگر چاہے تو اس مقام تک پہنچ سکتی ہے جو ان لذتوں کو نظر انداز کر دے جو وہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، اور اس سے دل لگا لے جو خدا کے پاس ہے۔ صفحہ نمبر 163 اور عنوان ہے ہماری ذمہ داری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم پر چند وظائف عائد ہوتے ہیں، یہاں پر ہم ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی معرفت کے طور پر یہ جان لیں کہ وہ طبیب ہیں اور ان کی کتاب ہمارے لیے شفا ہے، اور خود دنیا میں ہمارے لیے نمونہ عمل اور روز قیامت ہمارے شفیع ہیں۔ نمبر 2، معرفت کے بعد ان پر ایمان لے آئیں اور ان کے ہمراہ رہیں۔ اجر رسالت جو کہ ان کی اہل بیت سے محبت ہے اسے ادا کریں، اور یہ جان لیں کہ اس محبت کا ثمر خود ہماری طرف پلٹ آئے گا۔ نمبر 3، جو وہ ہمارے لیے لائے اسے لے لیں اور اس پر عمل کریں، اور جس سے روکا ہے اس سے دور رہیں۔ نمبر 4، رسول اللہ کے احکامات پر بے چوں اور چرا عمل کریں، ان پر تنقید یا اعتراض نہ کریں۔ قرآن میں ارشاد ہوا کہ جو تمہارے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے، اور یہ بات کہیں رہ نہ جائے کہ خدا اور رسول کے سامنے تسلیم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ عقل کو ایک طرف کر دیا جائے، کیونکہ عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ صحیح معرفت اور شناخت کے بعد پیروی کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو پہچاننے کے بعد اس کے نسخے پر بے چوں اور چرا عمل کرتے ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر کے اس نسخے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو ایک طرف رکھ دیں، اور اگر بیمار یہ کہیں کہ جب تک ہمیں دوائیوں کے تمام رازوں کا پتہ نہ چلے
ہرگز استعمال نہیں کریں گے تو اس صورت میں بہت سے بیمار اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ ہر بیمار دوائیوں کی شناخت کی طاقت نہیں رکھتا۔ نمبر 5، ہمارا ایک وظیفہ یہ ہے کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجیں۔ سورہ احزاب میں قرآن فرمان خدا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو۔ جی ہاں، جب کائنات کا خالق اور فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے ہیں اور اگر ہم درود نہ بھیجیں تو ہو سکتا ہے یہ ایک طرح سے ظلم ہو۔ کس طرح درود بھیجیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایات میں درود بھیجنے کے اثرات اور ان کا فراوان اجر نقل ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اپنی کسی تحریر میں مجھ پر درود بھیجے گا تو جب تک اس کی تحریر میں یہ باقی رہے گی اسے اجر ملتا رہے گا۔ صفحہ نمبر ہے 166، عنوان ہے شخصیت پیغمبر کا ادب۔ سورہ حجرات کے اوائل میں پڑھتے ہیں کہ کسی بھی کام میں خدا و پیغمبر سے آگے نہ بڑھیں۔ لوگ اپنے وہم و گمان یا بہانے اور رجحان سے یا پھر ایجاد اور استکبار سے آزادی فکر کے روپ میں جلد بازی سے فیصلہ نہ کریں۔ ایسی صورتحال میں جو کچھ کہنے یا لکھنے لگیں اور خدا اور رسول سے آگے بڑھ جائیں، اسی طرح قطعانہ فیصلہ کرنے، انقلابی پن کا ثبوت دینے، زہد اور سادہ زیستی کا ڈھنڈورا پیٹنے سے گریز کرنا چاہیے۔ خدا اور رسول کا فرمان پس پش ڈال کر کہیں انفرادی یا کسی قبیلے کی یا پھر بین الاقوامی سطح پر مختلف آداب و رسوم اور قوانین کی پیروی کرنے لگیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے لگیں، خدائی قوانین کے مقابلے میں اپنے قوانین بنائیں۔ بہت سے معاملات میں تیزی دکھانا یا سستی دکھانا خدا اور رسول پر سبقت لینا ہے۔ آپ مسلمانوں کے چند تاریخی نمونوں پر توجہ کریں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ گئے اور انہیں منع کیا گیا۔ نمبر 1، عید قرباں کے موقع پر چند لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی سے پہلے قربانی کر لی تو ان سے کہا گیا، لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ۔ نمبر 2، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو تبلیغ کی غرض سے کفار کے پاس بھیجا۔ کفار نے پیغمبر کے نمائندوں کو قتل کر دیا اور فقط 3 افراد اپنی جان بچا سکے۔ ان تینوں نے واپسی پر کفار کے قبیلے میں بنی عامر کے 2 افراد کو اپنے دوستوں کا انتقام لینے کی غرض سے قتل کر دیا، جبکہ دونوں افراد بے قصور تھے۔ قرآن مجید نے ان کے اس خود سرانہ عمل پر تنبیہ کی، انہوں نے پیغمبر کے حکم کے بغیر ایسا کیا۔ نمبر 3، قوم بنی تمیم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے کسی امیر یا حاکم کی درخواست کی۔ خلیفہ اول اور دوم نے اپنے اپنے بندوں کا نام دیا اور آپس میں بحث کرنے لگے کہ اس کا امیدوار بہتر ہے۔ آیت نازل ہوئی یہی والی، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ۔ امام معصوم علیہ السلام نے ایک شخص کو کہا، یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ جب یہاں تک پہنچے تو امام نے فرمایا، یحیی و یمیت۔ سننے والے نے اپنی طرف سے جملے کا اضافہ کر دیا اور کہا، و یمیت و یحیی۔ حضرت نے فرمایا، تمہارا جملہ تو صحیح ہے لیکن جو میں کہتا ہوں وہی کہو۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے خود پر کھانا، سونا اور اہلیہ کے ساتھ رہنا حرام کر لیا۔ آپ ناراحت ہوئے، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا، میں خود کھانا کھاتا ہوں، سوتا ہوں، اپنی اہلیہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، میری زندگی کی راہ اور روش اور سیرت یہ ہے، بس جو بھی اس کی پیروی نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہجرت کے 8ویں سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے غرض سے مدینے سے حرکت کی۔ اس سفر میں بعض مسلمانوں نے اپنا روزہ افطار نہ کیا اور یہ جانتے تھے کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 169،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائناتی رسالت، عنوان یہ ہے۔ پیغمبر کی رسالت پوری کائنات کے لیے تھی، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ تمہیں اور جس تک میرا پیغام پہنچے اسے آگاہ کروں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کے لیے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن مجید نے بارہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر کامیابی دے۔ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں ہر سیاہ، سفید اور سرخ پوست کے لیے مابعوث ہوا ہوں۔ رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے ہونے کی ایک اور واضح حدیث، یہ معروف حدیث ہے کہ حلال محمد روز قیامت تک حلال ہے اور حرام محمد روز قیامت تک حرام ہے۔ آپ نے جو خطوط حبشہ، ایران، بحرین، روم، جندل، مصر، شام، یمامہ، عمان، حضرموت، نجران، یمن، سماوا کے بادشاہوں اور مختلف قبائل کے رؤسا کو لکھے، جن کی تعداد 185 تک پہنچتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ کام اتنی تیزی سے انجام دیا گیا کہ ایک دن نماز صبح کے بعد اپنے اصحاب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور پھر تحرک تقریر فرمائی اور 6 افراد کو دنیا کے 6 حصوں میں بھیج دیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 90 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 اور آل عمران کی آیت نمبر 85 اور سورہ فرقان کے آغاز میں رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ سوال: اگر رسالت پیغمبر پورے جہان کے لیے ہے تو پھر بعض آیات میں پیغمبر کو کیوں مامور کیا گیا کہ وہ اپنے قریبیوں یا پھر مکہ کے لوگوں کو آگاہ کریں؟ جواب: آیات اور روایات رسالت پیغمبر کو پوری کائنات کے لیے ثابت اور روز روشن کی طرح واضح کرتی ہے، لیکن کلی طور پر ہر کام کا آغاز درجہ بدرجہ یا قدم بقدم ہوتا ہے۔ لہذا شروع میں پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اپنے تک پہنچیں، پھر اپنے قریبیوں سے، پھر اپنے علاقے کے لوگوں کو اور پھر تمام شہروں کا کام کا آغاز ہوا۔ صفحہ نمبر 170 توریت اور انجیل کی بشارت۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور ان کی نشانیوں کا ذکر توریت اور انجیل میں تحریر ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو پھر فوراً توریت اور انجیل کو یہ لوگ لے آئے اور کہتے کہ یہاں تک تو نہیں لکھا، اس عمل سے اپنی بنیاد مضبوط بناتے، نیز پیغمبر کی آبرو کا مسئلہ بھی اٹھاتے اور جنگوں اور جزیے کے تمام مشکلات سے چھٹکارا مل جاتا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے جنگیں کی اور عیسائیوں نے جزیہ دیا تو توریت اور انجیل کو کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا۔ اس سے ہم یہ سمجھ گئے کہ نام اور نشانیاں موجود تھیں، اگرچہ آج توریت اور انجیل میں عیسیٰ کے مددگاروں اور خود عیسیٰ کا کلام مخلوط ہو چکا ہے، اس میں تغیر آ چکا ہے۔ اس اختلاط کی بہترین نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک انجیل لائے تھے اور آج کئی انجیلیں موجود ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں یہ اشارہ ہوا کہ یہود و نصارہ کے علماء پیغمبر کو اپنے بیٹوں کی مانند پہچانتے تھے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ان میں بعض افراد تو ظہور پیغمبر سے قبل ہی یہ نوید سنا رہے تھے کہ ہم کتاب کی مدد اور جدید پیغمبر سے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن جسے یہ جانتے تھے جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ صفحہ نمبر ہے 172 اور عنوان ہے رحلت کے بعد پیغمبر کی مدیریت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے بعد ایسی علامات نصب کر دی تھیں تاکہ لوگ منحرف نہ ہوں۔ چند نمونوں پر غور کیجیے۔ نمبر 1، ایک جگہ فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کی رضا میری رضا ہے، اس کا غضب میرا غضب ہے۔ اس کلام کو تمام اسلامی فرقے قبول کرتے ہیں۔ اپنے اس بیان سے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ میرے بعد اگر کسی فرد میں شک کرنے لگو تو پھر یہ دیکھنا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رائے جس کے ساتھ ہی ہے وہی حق ہے،
اور جس سے فاطمہ سلام اللہ علیہ ناراض ہیں وہ باطل ہے۔ دوسری علامت ابو ذر کا طریقہ کار ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اس آسمان تلے ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔ اس حدیث کو بھی شیعہ اور سنی قبول کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد معاشرے کے رہنما پر شک نہ کرنا، بلکہ تمہاری نظر میں ابو ذر جیسے راست گو پر ہونی چاہیے۔ تیسری نشانی عمار تھے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے عمار، جو بھی تجھے قتل کرے گا وہ ستمگر ہوگا۔ چونکہ عمار جنگ صفین میں لشکر معاویہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ لشکر معاویہ باطل پر تھا۔ ستمگروں کے ہاتھوں قتل ہونے کے بارے میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی کہ اس حدیث کو شیعہ اور سنی قبول کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ان جملوں کے ذریعے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں حق ہوگا، اور حسین و منی انا من الحسین، اور سلمان جو ہیں اہل بیت میں سے ہیں۔ چند افراد کو نمونے کے طور پر ذکر کیا تاکہ میرے بعد لوگ اپنے رہنما کی تلاش میں ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ فاطمہ، ابو ذر، عمار اور سلمان کو دیکھیں کہ انہوں نے کس کی رہبری کو قبول کیا۔ یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس پر عمل کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پر کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی ادنیٰ سی کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو پڑھنے میں سہون یا دانستہ یا نادانستہ جو بھی اگر غلطی ہوئی ہو، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں عفو و درگزر کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں اور ہمارے مرحومین کو توشہ آخرت اس کو قرار دے۔ آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔